الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے نا محفل میں اتنی روحانیت آئے گی، جتنی آپ محبت سے پڑھیں گے محفل میں اتنی روحانیت آئے گی۔ کیونکہ کسی صوفی بزرگ نے نا بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، آپ فرماتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کون کون پڑھتا ہے، اور ادب بات ہے نہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آنکھیں ہیں نہ سننے کے لیے ہمارے پاس وہ کان ہیں۔ جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار حسین ہو جاتے ہیں۔ خیر کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی نعتیں بلبلیں باغ میں پڑتی ہیں تو پھول تو جھومتے ہی ہیں، ساتھ کانٹے بھی سونے سونے لگنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم تو سارے بیٹھے ہی ان کا نام لینے والے ہیں، ہم تو بیٹھے سارے حضور نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے محفل میں اتنی روحانیت آئے گی۔ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں صوفیاء کہ جب کوئی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہے نا، حضور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی روحانیت بھی اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی روحانیت اس جانب متوجہ ہوگی تو پھر محفل کی بلے بلے ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی موقع بنے، جب بھی موقع ملے تو بڑی محبت کا اظہار کیا کریں، اور یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھ کے پڑھا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ آپ اس طرح بھی پڑھیں گے تو حضور نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک مقبول اتنا قبول ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا یہ عقیدہ رکھ کے، یہ یقین رکھ کے کہ میں پڑھ رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں اوپر نہ دیکھیں نیچے نہ دیکھیں، بلکہ توجہ بھی حضور نبی علیہ السلام کی جانب رکھیں، تو پھر آپ کو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اللہ اکثر و بیشتر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم توجہ کس طرح رکھیں، سامنے بھی دیوار ہے، دائیں بھی دیوار ہے، بائیں بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، تو توجہ ہم کس طرح کریں؟ تو پھر میں احباب سے کہا کرتا ہوں چل یار تو یہ خیال کر لے یہ دیوار میرے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے تو دیوار نہیں ہے نا۔ حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کا تو اللہ نے بڑی وسعتیں عطا کر رکھی ہیں، ایسی لاکھیں دیواریں بھی ہوں تو وہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں حائل نہیں ہو سکتی۔ کوئی جہاں سے بھی پڑھے، جہاں کہیں بھی پڑھے، حضور نبی علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش کیا کریں۔ اور حضرت ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام زبان سے کیا جاتا ہے نا، ذرا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر اس کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کام بندہ اس طرح کرے کہ زبان اور دل دونوں یکجا ہو جائیں تو پھر اس سے رنگ بھی وکھری پیدا ہوتی ہے۔ جو درود دل سے پڑھا جاتا ہے پھر وہ دل کی دنیا بھی بدل دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ حضرت نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یا حضرت جی کون غمگین نہیں بیٹھا ہے، کون ایسا ہے جس کو کوئی غم نہیں ہے؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم تو لگا ہی ہوا ہے حضرت، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ان غموں سے نجات مل جائے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل سے اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کیا، اور ان معاملات سے ذرا نکل جاؤ باہر، دور ہیں دور، اور بھائی یہ دور والا معاملہ تو نے کر دیا، باقی دور کدھر سے آ گیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کے لیے کیا دور ہے؟ آپ نے سانگڑ سے مدینہ دور کر دیا، لیکن مدینہ طیبہ سے سانگڑ دور نہیں ہے حضرت۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہاں تو لوگ اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو آج تک نیچے کی سمجھ کوئی نہیں آئی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی پکار اٹھے، آپ بھی کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہوا ہے۔ دیکھا کہ ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اور حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا، اور اب کر کیا رہے تھے کہ بار بار نہ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، مکمل نہیں رکھ رہے۔ اب لوگ تو کھڑے دیکھ رہے تھے نا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں کو حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت کی کیفیت ٹھیک ہوئی، آپ کا جذب کم ہوا،
آپ جو ہے نا وہ استقامت کی جانب واپس لوٹے اور آگے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید بھی حاضر خدمت ہو گئے. آگے عرض کی حضور آگے آپ خانقاہ کے وسط میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھ رہے تھے, پنجہ رکھتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے, پنجہ رکھتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے. یہ کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤں ان کے فضل و کرم پہ میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ان کے غلاموں کی. یہ بہت خوبصورت نام ہوا ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور اب حضرت جی جو حال ہو گئے ہیں تب خانقاہوں کے بھی یہ حال نہیں تھے. اب تو جو بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئی. یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب خانقاہوں میں دین کا کام ہوا ہے, جب خانقاہوں میں معرفت کے خزانے لٹائے جاتے تھے, جب خانقاہوں میں مریدوں کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھری جاتی تھی. اب تو بس یہ حال کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے. حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت نام ہے. آپ مرید تھے حضرت سلسلہ علیہ چشتیہ کے شیوخ میں حضرت کا سیال شریف آگے بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت اپنے وقت کا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا حجام کا کام کرتا تھا, جس کو نائی بولتے ہیں پنجابی میں. وہ کہیں اس کا بیٹا باہر کھیلنے کے لیے گیا تو کھو گیا. وہ تقریباً رات قریب آ گئی, بیٹا واپس نہیں آیا, کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان کیا جاتا, فون تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. پولیس تھی لیکن اتنا فعال نظام نہیں تھا پولیس کا بھی کہ رپٹ درج کرائی جاتی, وہ گاڑیاں لے کے بھاگ جاتے, ایک تھانے سے دوسرے تھانے فون کیا جائے, کچھ بھی نہیں تھا. پہلے وہ خود ہی نکلے تلاش میں, جب نہیں ملا تو دوسرا آپشن چلو بھائی ان چل کے پیروں کو دعا کروائیے. وہ لکھا ہے کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ بچہ کھو گیا ہے, تو بڑا تلاش کیا ہے تو مل نہیں رہا, آپ دعا فرمائیں کہ مل جائے. یہ حضرت یہ تصوف اور طریقت کا ایک قاعدہ اور ایک کلیہ اور ایک قانون ہے. وہ کیا؟ مریدو لا یرید, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. لیکن حضرت بھائی ایسے مرید کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں؟ پہلی بات تو یہ مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں. جڑا آندا ہے وہ کہتا ہے منو مرید بعد چ کرو, پہلے منو پیر لاؤ کتے. حقیقت ہے مرید کہاں حضرت؟ ہماری جانب والا مریدی کس کو کہتے ہیں؟ مریدیاں ان لوگوں نے کی ہیں, ان لوگوں نے مریدیاں کی ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں باپ سے دعا کرو اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا کرے. جو مرید ہوتا ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. جو مرید بھی نہیں ہوا حضرت اس نے کیا ہونا ہے؟ جو مرید بھی نہیں ہو سکا اس نے کیا ہونا ہے؟ تو ان لوگوں نے مریدیاں کی, مریدی کی ہے ان لوگوں نے. اور میں اکثر و پیش طرح باپ کو کہتا ہوں کہ جب میں یہ پھر کبھی دوران مطالعہ یہ بات گزرے یا میں کہیں سناؤں, میں خود پریشان ہو جاتا ہوں, یار ایسے بھی مرید ہوئے. وہ لکھا ہے کہ اس نے پھر ایسی خاموشی اختیار کی کہ 18 سال گزر گئے, وہ دوبارہ اپنی زبان پہ بات نہیں لایا کہ حضرت بیٹا گواچ گیا ہے, دعا لکھ کے آئی, تو یہ گالی نہیں کی تھی. حضرت بھی خاموش, مرید بھی خاموش. وہ لکھا ہے کہ 18 سال تھا پورا, اور اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. بچہ انتقال کر جائے نا کچھ سالوں کے بعد دل کو سکون آ جاتا ہے, لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو زندہ ہے مر گیا ہے پتہ نہیں کس سال میں ہے, وہاں پھر دل کو سکون نہیں آتا. یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے. ظاہر ہے ماں اور باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا, اور اسپیشلی جب وہ دن ہر سال لوٹ کے آتا ہوگا تب اب ماں اور باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ لکھا ہے کہ 18 سال تھا وہی دن تھا, بیٹھے بیٹھے نا دو میاں بیوی آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو دوران گفتگو شاہ صاحب کا نام آ گیا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آزمائش ہے, جانچ ہے, یہ بہت بڑی ہے. وہ بیوی نا وہ آگے سے مرید کو کہتی ہے, اور مجھے نا میں نے نا شاہ اور آنیاں گلہ سنایا کر, میں تو شاہ اور آن ادن مننا کی جدن میرا منڈا لاب کے دیں گے. مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی, کہا اپنی زبان کو لگام دے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے, جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ کرم بھی کاری دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا, اس نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا, مرید نے بھی 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں, بتایا نہیں کسی کو, بندہ بھیج کے بلایا. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے.
وہ حضرت نے اس کے سامنے نا سر سے پگڑی اتاری، اس کو فرمانے لگے او نہیں بابیا وال واوے لمے ہو گئے تو ٹنڈ نہیں کر دیتا. اس کی تو عید ہو گئی حضرت جی، پیران دی ٹنڈ کرنی. اس نے جناب اس طرح نکالا، اس کو تیز کر کے نا اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا. اب سر وہ مونڈ رہا ہے، زخم بیوی نے پہلے چھیل دیا، ٹھیک ہے جی. اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں کچھ ایسے الفاظ زبان سے نکل جائیں کہ 18 سال کی محنت ہی رہ جائے. لیکن آپ کو پتہ طوفان تو طوفان ہے، راستے بنانے جانتا ہے. اس طوفان نے پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. ساتھ رو رہا ہے، ساتھ ٹنڈ کر رہے. وہ لکھا ہے کہ اس نے نا یہ دایاں حصہ سارا مونڈ دیا، ٹنڈ کر دی. اب وہ بائیں جانب جب آنے لگا نا تو حرکت ہوئی تو آنسوؤں کے قطرے جو داڑھی کے راستے اس کی قمیض پہ گر رہے تھے نا، وہ حرکت کرتے کرتے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. آپ تو انتظار کر رہے تھے نا کو بہان، پتہ تو تھا مرید کی کیفیت کا کہ کیا حال ہے. جب وہ قطرے گرے نا آنسوؤں کے تو پیچھے دیکھا تو دیکھا مرید رو رہا ہے. اس کو پوچھنے لگے تو کیوں رونے ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کیوں رونے ہیں، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے روئے. وہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتا ہے حضور آج 18 سال ہو گئے بیٹے کو کھوئے ہوئے. جس دن کھویا تھا آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی، میں بھی خاموش ہو گیا. آج گھر بیٹھا تھا تو بیوی نے مجھے تانا دیا، کہتی میں شاہ رہا ہوں ادن مننگی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے. اور حضور ہے وہ کہن ڈے میں نہیں کہن ڈے. آپ نے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا گھر آ گیا ہو. عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ مبتلا کیجئے گا. اب اگر اس نے آپ کی کو بے ادبی کی تو میں اس کی گردن بھی توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل تو پہنچ کر، تیرے جان تو پہلے پہلے آیا ہے. اس نے لگا دوڑ دی. اب حضرت کو دوڑ سکتا ہے ان کے ساتھ جن کے قدموں میں اللہ جل شانہ کی رحمت شامل حال ہو؟ کون دوڑ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ؟ اس نے بڑی دوڑ لگائی. لیکن لکھا ہے کہ جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں اس کے گھر اکٹھا ہے. وہ جا کے گاؤں والوں سے پوچھتا ہے بھئی تو ہی میرے گھر کیوں اکٹھے ہو، کی ہو رہا تھے؟ پنڈ والے کہنے لے آئی تھی تینوں پوچھنا ہے کہ کی ہویا یہ. اس نے کہا کیوں؟ نے کہا وہ دیکھ تو صحیح اندر جا کے. اندر گیا تو کیا جا کے دیکھتا ہے کہ سیند میں چارپائی بچھی اور 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھے. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے. اب وہ خونوں میں نہیں وہ رنگ رہے، لیکن تب ابھی خونوں میں گرمی موجود تھی. خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ میرا باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا دونوں کا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے وہ پتر ہے تے دس گیا کہ میں تے پھر آیا کہ میں. اور اس کرتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں. انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے. اگر بتاتے تو لوٹ آتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا. اور اس کرتا ہے ابا جی میرا جو سکھ مالک تھا نا اس نے مجھے حکم دیا کہ گھوڑا تیار کر، میں نے کہیں جانا ہے. میں گھوڑے کو تیار کر کے اس کی لگامیں پکڑے منہ دروازے کی طرف کر کے کھڑا تھا. بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا. دوڑتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گئے. اب وہ مرید تھا، وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے پترا جے تینوں لے جاواں اور بابے ہوری پہچاننے پہن تے پہچان دے گا. ہائے ہائے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے ابا جی پہلی گل تے ہے بھی کہ بابے ہوری اڈے سونے نے، تسی ہزاراں چ بھی کھلارو گے میں پھر بھی پہچان لگا. لیکن سب تو بڑی بابے ہوراں دی نشانی ہے ایسی کہ ادھی ٹنڈ سی تے ادھے سر تے وال سن. یہ تو حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شانی ہے. آپ تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. لیکن حضرت جی کو پکارے تو صحیح تھا. امتی جو کرے فریاد حال اظہار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. اور پھر امام اہل سنت خود کیا عرض کرتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. یہی تو خرابی آ رہی ہے حضرت جی کہ دن بدن امت حضور نبی کریم علیہ السلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. نہ حضرت جی دور نہ ہو بلکہ یاد کریا کرو حضور نبی علیہ السلام. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ کرم ہوا اور مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ بلایا.
ہاں خود نہیں جاتا کوئی بھی ادھر، کوئی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں بڑے لوگوں کی گردوں میں سریے ڈل گئے. نہیں ایسی ہر سال اتنے ہم نہیں. اور میاں اگر وہ نہ ہوتے تم اتنے نہ ہوئے تو اتنے کیوں ہونا ہے؟ نہیں کبھی یہ جملہ نہیں بولا. ہم نے تو حضرت اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. خود بھائی کون جاتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم. خود نہیں جایا جاتا. اگر بات خود جانے کی ہوتی تو سارے چلے جاتے ہیں. جاتا وہی حضرت جس کو وہ بلاتے ہیں. جو حضرت شیخ ابو الخیر رقتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ بلایا. کہتے میں 5 دن وہاں رہا. کہتے یہ اللہ کے رنگوں میں سے کوئی رنگ تھا کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ جی مدینہ طیبہ تو وہ خطہ ہے کہ جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے. وہ تو ایسا میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. جب مجھے بلایا نا حضور نبی علیہ السلام نے پہلی بار، تو ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ کچھ احباب اور بھی تھے. وہ پیچھے بیٹھے نا کسی مسئلے پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور میں تھوڑا سائڈ پہ ہو کر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. کوشش کریں حضرت جی جب مدینہ طیبہ اللہ آپ کو بلائے نا تو ادھر ادھر نہ وقت ضائع کیا کریں. جب میں پہلی بار گیا تو وہاں ایک مرزوق بزرگ تھے، رو کے کہنے لگے یار میں پاکستان والے بھی سمجھ نہیں آتی. میں حضور کیوں کیا ہوا؟ کہتے پاکستان ہوندے نے رو کے پہ حضور دی بارگاہ جس طرح سے پیش کرن گے. حضور میں مدینہ بلا لو. تیرے تو حضور نبی علیہ السلام مدینہ بلانے تو ہوٹل دی جانے نہیں چھڑ دے. بھائی مدینہ گئے ہو تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارو. کیا کبھی سیالکوٹ ادھر سانگڑ میں سوئے نہیں؟ کیا مدینہ بھی جا کے سونا ہی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارو. حاضر خدمت رو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھو، قرآن کریم کھولو. وہ جناب وہ ہوٹل تے پھر کدی بازار میں گواچ جاواں، پھر لوکی مینوں لب دے پھر وہ بھائی تو کیوں گواچنا اتنے جا کے؟ حضور دے قدماں چ آ کے بہ تو گواچنا ہی پھر اتنے جا کے. عجیب سادے سادے فکرے ہیں حضرت ہمارے. جی میں اتنے جا کے گواچ جاواں پھر لوگ مینوں لب دے پھر کیوں گواچنا بھائی؟ حضور کے قدموں میں وقت گزار، اللہ نے تجھے موقع عنایت فرمایا. وہ رویا کرتے تھے. کہتے مجھے نہیں پاکستان والوں کی سمجھ آتی. وہاں ہوتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں حضور مدینہ بلائیں. نبی علیہ السلام مدینہ بلاتے تو پھر ہوٹل کی جان ہی نہیں چھوڑتے کوئی بھی نہیں. اللہ کرم کرے تو وہاں وقت گزارنا نبی علیہ السلام کے قدمین شریف ہیں. ہم بیٹھے نا قرآن کریم کی میں تلاوت کر رہا تھا. تو حضرت اگر پٹھان اردو بولے نا تو پتہ لگ جاتا کہ پٹھان اردو بول رہے ہیں. اگر عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی عربی اردو بول رہا ہے، اس کا لہجہ بتا دے گا. حضرت میں بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا کہ حضرت تشریف لائے، بڑی نفیس اردو بولی انہوں نے، بڑا اردو والا لہجہ. حضرت وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا سلام کر کے مجھے فرمانے لگے حضرت آگے ایک برتن کر کے یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے اس طرح پیچھے دیکھا تو میں نے بتائی پہلی بار دیکھا تھا. حضرت میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا میں حضور آپ خطا پہ ہیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال کسی اور کے لیے آئی ہے، میرے لیے نہیں آئی. تو مجھے آگے سے مسکرا کر فرمانے لگے ہمیں غلطی نہیں لگتی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. میں نے دال پکڑ کے جیسے پانی کی بوتل پڑی، میں نے دال سامنے رکھ لی. مجھے یہ تھا کہ کسی رکوع پہ تلاوت کو ختم کرتا ہوں تاکہ ذرا آسانی رہے دوبارہ تلاوت شروع کرنے میں. آ کے میں نے وہ رکوع پہ ختم کیا اور قرآن کریم کو میں نے الماری میں رکھا. مجھے یہ تھا کہ گرم گرم دال ہے، اس کو کھاتے ہیں جا کے. پیچھے جو بندے باتیں کر رہے تھے نا میرے دوست، میں آ کے ان کے درمیان بیٹھا اور میں نے دال کا برتن رکھا اور میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اب بازار چلتے ہیں، ساتھ ایک اور سالن لیتے ہیں، روٹیاں لیتے ہیں اور مزے سے بیٹھ کے نا روٹی کھاتے ہیں. وہ جو احباب پیچھے بیٹھے تھے نا ان میں سے میرے ایک دوست فرمانے لگے وہ حضرت دال بھی آ گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتے میں ابھی بیٹھا نا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا یار جب کہ آئے ہیں گوشت کھا رہے ہیں دل لگ گیا کہیں سے دال ملے نا ہے. میں نے کہا بھائی دھیان رکھ میاں ویک صحیح تو آیا کتنے میں. اور حضرت اس بات کا بڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے. دال پہ دل کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے دال نہیں مانگنی، 6 ریال کی باہر سے جا کے کھا لینی ہے. بھائی اتنی بڑی بارگاہ ہے کو مانگنا ہے تو کوئی چیز مانگنا ہے. ہمارے سنی بڑی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں. اور جی میرا حلوہ کھان تے دل کرن ڈیا ہی میں حضور نبی علیہ السلام اتنی بڑی بارگاہ ہے تو بڑے بڑے دم نہیں مارتے. پتہ نا ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی حلوہ کھانے کو دل کر رہا ہے باہر سے جا کے 6 ریال کا لے کے کھا لے، لیکن اگر وہاں مانگنا ہو تو یہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والا. اگر وہاں سے مانگنا تو یہ مانگنا دال بارو کھا لیں گے، حلوہ بارو کھا لیں گے. اگر وہاں سے مانگنا تو یہی مانگنا چمک تجھ سے پاتے ہیں
सब बहाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। अगर वहाँ मांगनी भी है तो तौफीक तहज्जुद मांगना जाके, अगर वहाँ से मांगनी भी है तो तौफीक दाढ़ी मांगना जाके, अगर वहाँ से मांगनी भी है तो तौफीक इमामा मांगना जरा जाके, अगर वहाँ से मांगनी भी है तो इल्मे दीन की नेमत मांगना जरा जी। इतना बड़ा दरबार मुबारक है, पता नहीं क्या मामले हैं हजरत जी। इसलिए वहाँ तो हजरत जी बस ख्याल आने की देर है हजरत जी, उसी वक्त चीज़ हजरत। तो मुझे नहीं ये समझ आई, बहरहाल वल्लाहु आलम। लेकिन हजरत ये पक्के और हमारी तरह कच्चे लोग नहीं थे हजरत, सज्जे खब्बे इधर उधर नहीं गए। आप फरमाते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और वहाँ की अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये अर्ज करके ना मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। हज़रत अबुल खैर फरमाते हैं ख्वाब में ना जब मैं सो गया तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, और फरमाते हैं ख्वाब में मुझे सोते से आके ना हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने उन जगह बात हजरत फिर मैं वही करूँगा, हम तो मायल बाकरम है कोई साहिल नहीं। और सुनियों को तो अल्लाह ने हजरत जी दाढ़ी बड़े अता कर दिए, किसी पे तो हजरत जी दरख्वास्त जमा करो अपनी, किसी पे तो दरख्वास्त जमा करो, अल्लाह ने तो दाढ़ी बड़े अता की है हजरत जी। और मेरे बुजुर्ग क्योंकि तकरीबन 100 साल के करीब हजरत ने उम्र पाई, जैसे आपको भी इधर बॉर्डर लगता है हमें भी बॉर्डर लगता है, और हमारा बॉर्डर एक तो कश्मीर को लगता है और दूसरा जो हमारा बॉर्डर है वो पंजाब को लगता है, इधर सिख कम्युनिटी है सारी। तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तान 1947 में हमारे वजूद में आया, और ज़ाहिर है बुजुर्ग तो उससे पहले हजरत एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे, उसमें सबक भी है तो चलो आप उसको एक दूसरा रंग भी दे सकते हैं। आप फरमाया करते थे कुछ सिख ना जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया, वो कच्चे रास्ते थे, बारिश बरसी थी, जब गया ना तो वो जो उसका बैल था साथ गड्ढा था वो गुजर गया। लेकिन जब वापस आया ना रात को नमाज असर पढ़ के, नमाज असर के बाद जब दिन डूब रहा था तो वो सारा दिन उसने लकड़ियाँ काटी थी, वो गड्ढे के ऊपर पड़ी हुई थी। जब वापस आया ना तो कीचड़ में आके गड्ढा फंस गया उसका। पहले तो उसने खुद ही बैल का जोर लगवाया जैसे हम भी लगवाते हैं, लेकिन गड्ढा नहीं हरकत में है। फिर जो उसका मामला था उसके मुताबिक उसने जो है ना वो पहले मदद या गुरु नंबर 1, फिर मदद या गुरु नंबर 2, फिर मदद या गुरु नंबर 3, कोई कहानी नहीं है। हम बड़ा परेशान खड़ा है, एक दिल करे कि छट चलिए, जान बड़ी कीमती है, रात पड़ रही है, अभी डाकुआ पकड़ेंगे। लेकिन जब बैल गड्ढा लकड़ियाँ देखे तो फिर पीछे आ जाए, जब अपने आप को देखे तो फिर चल दे। वो इसी कश्मकश में था तो क्या हुआ, उधर से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम गुजर रहा था। वैसे तो जिसको पूछो वही बना फिरता, लेकिन अमली तौर पे कोई कोई नज़र आता है। और मैं हज़रत आपको हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलामकी की निशानी बता दूँ, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि वो दिल का बड़ा नरम होगा। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलाम की सबसे बड़ी निशानी, दिल का बड़ा नरम हो, हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद। भाई कभी भांग पीने वाला भी हज़रत मौला अली का मलंग हो सकता है। हज़रत मौला अली के मलंगों को नहीं भांग की ज़रूरत है, वो तो शराब मारिफत पीते हैं हज़रत, वो तो शराब शौक पीते हैं, उनको भांग की क्या ज़रूरत पड़ गई है। वो गुजर रहा था, जब देखा ना रात दिन डूब रहा है, भावें सेखी है लेकिन है परेशान, तो आके पूछता है सरदार जी खैर तो है वे, घर क्यों नहीं जान रहे, क्यों खलो रहे तस्सू। वो कहता चलो मलंगा अपना काम कर जाके, फिर नरम हैं जी हिलम बर्दाश्त, फिर कहता है मैं अपना काम करांगा, तुसी क्यों खलो रहे जो इतने सरदार जी, टग्गा है गड्ढा है लकड़ा नहीं जान है जेब विच माल है, उन्हीं को डाकू फड़ेगा जी, क्यों नहीं जान दे दे है। वो आगे से ना गुस्से में आके कहता है ओए मलंगा मेरी बाडी वेखी है, उन्हें क्या हो, उन्हें कहा मेरे जूते 1000 के 4 मलंग निकल आते, वो मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे टगे को नहीं लिया, मेरे गुरुओं को नहीं लिया, एवं तेन 10 के टाइम आया करा जा तेरे वाला काम नहीं है। उन्हें कहा इन्ना जहा काम इधर हो जरा, उन्हें करके साइड ना पाया पई इन हथ हजरत कुरबान जाइए मुर्शिद का की कहना, मुरीद भी तो अगे होए ना हजरत कोई है, उन्हें पाया हजरत जी पई इन हथ और मारिया नारा, नारा हैदरी, मजा नहीं आया, नाराए हैदरी, अजय भी मजा नहीं आया, नाराए हैदरी, चल मान लेंगे। वो
गड्ढा बाहर। सिख बड़ा परेशान होया, उन्हें कहा 10वीं मापी बैठा हाँ, मेरे को भी नहीं निकलिया, टगे को भी नहीं निकलिया, तो गुरुओं को भी नहीं निकलिया, तो ये थे कि गुरु ने बाहर कड़ छड़िया फड़ के। हूँ की कहा मैनू, तो बड़ा सोच के ना, बड़ा सोच के जवाब अगू की दिंदा है, नहीं मलंगो, गुरु साडे भी ठीक है ने, बादरा चिकड़ दे पैड़े ने। साडे चिकड़ दे भी चंगे ने यार, कोई आवाज ते दे यार, कोई पुकारे तो सही है, कभी को दिलों वास्ते मारो भी, फिर देखो कर्म होता है कि नहीं होता। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। मैं जब लाहौर पढ़ता था ना, तो आपको पता है मदारस में जो छुट्टी का शेड्यूल है वो जुमेरात का होता है। ज़ाहिर लाहौर से सियालकोट हर हफ्ते तो नहीं आया जाता था, तो हमारा फिर शेड्यूल था 3 हफ्तों के बाद या 2 हफ्तों के बाद ना आते थे। तो मेरा जो सियालकोट में घर था, क्योंकि अब तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने सड़क थी और सड़क के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान में करता था, आज भी है। तो उस वक़्त उस कब्रिस्तान में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। तो वो पहले बड़े दुनियादार आदमी थे, बड़ी कारोबारी शख्सियत थी। बस हज़रत कुछ बस रंग इस तरह के लगे कि वो दुनिया छोड़ गए। इसलिए कहा गया है कि हमेशा सुलझे लोगों के पास बैठो, उलझे लोगों के पास न बैठो, सुलझे सालिकीन के पास बैठो। आले सुन्नत में ये बड़ा मिजाज है मजजूबों के पास बैठने का। मजजूब को जब छोश आए ना, उसने तो भी मजजूब ही करना है। ये दाढ़ी रखवाना ये किसी सालिक का ही काम है, ये सर पे इमामा बदवा देना ये इमाम आले सुन्नत का ही काम है। मजजूब को जब मौज आई उसने मजजूब ही करना है। तो उनका भी बैठना एक मजजूब के साथ था। बस फिर मजजूब को मौज आई तो जैसी निगाह डाली कि वो भी दुनिया छोड़ गए। क्योंकि मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था, उनका घर कब्रिस्तान के नई साइड पे था। मेरा घर ज़रा थोड़ा सा गली में अंदर जाके था, उनका घर बिल्कुल ऊपर था। कब्रिस्तान की दीवार, उनके घर की दीवार एक थी। तो मेरा घर भी मेरी तरह छोटा सा था, 2.5 मरले का, और हज़रत का घर भी हज़रत की तरह बहुत बड़ा था। तो मेरी बचपन से हज़रत से बड़ी मोहब्बत थी, और हमेशा कोशिश किया करें हज़रत के अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें, बड़ा रंग चढ़ता है। और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने तो यहाँ तक भी लिखा, फरमाते छड़ दे बेदर्दा दी यारी, नीता हो जासी मुँह काला, ऐदे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। कितने कलियाँ बहली लेकिन किसी ऐने दे कलम नहीं है। तो बचपन से हज़रत रहा। तो एक दिन बड़ी गर्म दोपहर थी, तो मैं हज़रत की खिदमत में हाजिर था। बड़ी गर्म दोपहर हज़रत की, तो हज़रत का भी पसीना बह रहा था पेशानी से, मेरा भी बह रहा था। तो मैंने कहा ना कि हज़रत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान के ऊपर था, और ये बात है सन 2002 की तकरीबन। अब तो ये दूसरे आ गए ना एसी विंडो, ये पहले वो विंडो एसी होता था जिसको दीवार में लगाया जाता था, ठीक है। तो हज़रत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था। तो मेरे यहाँ बैठे बैठे दिल में ख्याल आया, यार ये बाबे ने क्या किया, कितना इस वक्त ठंडा कमरा हमने। तो बाबा इतना ठंडा कमरा छोड़ के कहा कब्रिस्तान में बैठा। तो मैं कहता हूँ ये हज़रत की मोहब्बत और तवज्जो थी कि जो बात दिल में आई वो ज़ुबान पे भी आ गई। मैंने हज़रत से ये बात पूछी, मैं हज़रत ये क्या किया, कोई फरमाने लगे कि क्या हुआ। मैं हज़ूर देखो कितना ठंडा कमरा होना, तेरे घर का एसी चलन डे, तो इतना ठंडा कमरा छोड़ के कब्रिस्तान में आ बैठे। तो मुझे आगे से फरमाने लगे मौलवी सुलेमान ने गल का जवाब तो दे। मैं जनाब हूँ फरमान लगे जेडे तू ठंडे कमरे को कह दिया नहीं, ए दस के ठंडा कमरा छड़ के अखीर आना कितने। तो ज़ाहिर सवाल को इतना मुश्किल तो नहीं था कि मैं उसका जवाब ना दे सकूँ। तो मैंने आगे से क्या, मैंने कहा हुजूर आना तो इसी कब्रिस्तान में। तो फरमाने लगे 4 कंधों पे जो आना था मैं खुद ही आ गया। फिर मैं इतनी दूर से चल के आपको ये कहने नहीं आया कि आओ सारे कब्रिस्तान चलिए, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ही नहीं है। हाँ सिर्फ इतना आपको ज़रूर कहूँगा, जहाँ कहीं भी रहो
بس اس بات کو یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہے، بس اس کو نہ بھولنا۔ گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، سائیکل پہ ہو، کوٹھی میں ہو، مکان میں ہو، کٹیا میں ہو، ریڑے پہ ہو، گدھے پہ ہو، گھوڑے پہ ہو، بس حضرت اس کو یاد ضرور رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہے۔ اور صرف اپنی تربیت کے لیے نا میں باپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ضرور قبرستان جایا کرو، لیکن جانے سے پہلے نا فون بند کر لینا ہے۔ یہ تو اس نے قبرستان میں بھی بیٹھ کے تمہیں سیکھنے کچھ نہیں دینا ہے، اس کو بند کر کے نا یا سائلنٹ پہ لگا لینا، یا ایئرپلین موڈ پہ لگا لینا، اور پھر قبروں کو دیکھا کرو، پھر اس کے اوپر لگی ہوئی تختیوں کو دیکھا کرو کہ یہاں کی کون کون سا چودھری لیٹا ہوا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں تھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی رویت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوردہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ ایسے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور پھر اسی انداز کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انداز میں، اور میں کہتا ہوں کہ حضرت نے میرے جیسا دیکھا ہوگا کوئی تو حضرت نے پھر دیکھ کے لکھا، فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی ہے نا حضرت۔ میں ادھر سانگڑ شہداد پور بھی دوپہر کو اب آپ کو کہہ رہا تھا یار کبھی بھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، شیشہ بڑا دھوکہ دیتا ہے، نہیں، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا۔ اور حضرت بابا صاحب کیا فرماتے ہیں، ویک فریدہ مٹی پھولی، بھئی رنگ ہی ہے نا مالک کی، مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی کو اللہ نے سونگنے کی طاقت دے دی ہے، مٹی کو اللہ نے حصے عطا فرما دی، لیکن ہے یہ مٹی ہے۔ ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی نو ویک کے مٹی بھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ بس حضرت یاد رکھو ہم بھول رہے ہیں دن بدن، ہم بھول رہے ہیں دن بدن۔ تو میری حضرت سے نا بڑی محبت تھی، اور میری حضرت نے کس طرح کی تربیت فرمائی، میں اس لیے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ درود پاک پڑھنے پہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں، تو میں آپ کو میرے ساتھ ایک ہو بھی تھی ہے، اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ چلو یار کو تھوڑی سی بہتری ہونی چاہیے ہماری طرف سے۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت کا یہ ایک ہی نام تھا حضرت کا مجھے، پھر اس کے بعد حضرت کا وصال ہو، یہ مجھے کچھ سکھا گئے جاتے جاتے نا۔ یہ اگر ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں یا آپ احباب میں سے کوئی لاہور جانے والا ہو یا کوئی لاہور کا پڑھا ہو، تو لاہور نا مینار پاکستان سے بتی چوک جاتے ہوئے نا تھوڑا سا آگے کبھی اس سمت ایک مزار ہوتا تھا جس کا نام تھا بابا چھتڑی والی سرکار۔ پھر جب وہ فلائی اوور بنا، سڑک کی توسیع ہوئی، پھر اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا۔ تو میں ایک دن نا جمعرات کو اسی طرح سردیاں تھی بڑی، میں مدرسے سے واپس آیا سیالکوٹ، ظاہر حضرت نے مجھے گلی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو آپ نے ایک بندہ بھیج کے بلایا، میں گیا تو پہلے میری ہتھیلی پہ نا 1000 کا نوٹ، یہ آج کا موجودہ نوٹ نہیں، وہ بڑا نوٹ ہوتا تھا 1000 کا، وہ میری ہتھیلی پہ رکھ کے نا مجھے پکڑا کے پھر فرمانے لگے، مولوی جی جے کہ کام کہیے تو کر دیو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا۔ میں نے کہ حضور 1000 کام دسو میں وہی کر دیں گا۔ مجھے فرمانے لگے بھائی میں تو جا نہیں سکتا، تو تم تو لاہور آتے جاتے رہتے، تو لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، وہاں ایک مجذوب بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، یہ 1000 رکھو اور میری طرف سے یہ کمبل تم نے خرید کے نا ان کو دینا۔ میں نے 1000 رکھ لیا، جمعے کی شام کو ہم جو ہے نا وہ لاہور واپس چلے گئے۔ اب آپ آج بھی 1000 کا کمبل لینے جائیں نا تو آج بھی نہیں ملے گا آپ کو، اس وقت بھی نہیں ملتا تھا، لیکن لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے اور وہ ہے لنڈے کا۔ لاہور کا لنڈا بڑا ایک کلاس کا لنڈا ہوتا ہے۔ ہم وہاں چلے گئے، وہ ایک پٹھان تھے، اسے ہم نے اچھی خاصی بحث کی کہ بھائی ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں خریدنا، ہم نے کسی اللہ والے کو بطور تحفہ دینا ہے، تو چل تم اس میں حصہ ڈال۔ اس نے حضرت مجھے وہ 800 کا کمبل دے دیا، 200 بچ گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا تو بزرگوں کو جا کے نا سائیں عبدالرشید صاحب کو 200 واپس دوں گا، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ لو جی اب مدرسے لے آئے، اب جب مدرسے لے آئے نا تو بعد میں خیال آیا کہ بھائی یہ کمبل نیا تو نہیں ہے، یہ استعمال شدہ ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہم نے پھر اس کو بڑی پریتوں سے دھویا بھی، اب ظاہر ہے کمبل تھا، موٹا تھا، تو
ہمارے پاس کوئی واشنگ مشین بھی نہیں تھی، کوئی ڈرائر بھی نہیں تھا سکھانے کے لیے. ہم نے پھر مدرسے کے اوپر ہی نا اس کو کبھی وہاں ڈال کبھی وہاں ڈال، ہم نے اس کو سکھایا. وہ تقریباً بدھ آ گئی. بدھ والے دن وہ کمبل بالکل خشک ہو کے تیار ہو گیا. ہم نے وہ کمبل اٹھایا، ہم باہر آ کے ہم نے رکشہ لیا، رکشے نے ہمیں جا کے مزار پہ اتارا. ہم جب عصر کے وقت مزار پہ گئے نا تو مزار پہ کوئی بندہ نہیں موجود تھا سوائے ایک بندے کے. لیکن وہ بندہ خاموش، لیکن اس کی خاموشیوں میں بھی بڑا روب. میرا دل کہے کہ یہی مجذوب ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ پڑے کوئی. آخر میں نے دائیں بائیں سے بھی کچھ پوچھا، لوگوں نے کوئی جواب نہیں مجھے دیا. اب ظاہر مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا. مجھے جب کوئی بات سمجھ نہیں نہ آئی تو میں نے کمبل کھول کے نا تو اس طرح حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا کہ چلو کچھ بولیں گے نا، بھائی تو کون ہے، کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے. وہ نہیں بولے کوئی. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، پھر میں نے کمبل اس طرح کر کے نا اس طرح ان کو اڑا دیا کہ چلو آپ بولیں گے. وہ پھر نہیں بولے حضرت جی کوئی. میں تھوڑا سا جب آگے چلا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں رک گیا. جب میں رک گیا تو میں نے پیچھے ان کی طرف دیکھا تو مجھے آگے سے فرمانے لگے، مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. یہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا، جہاں سے میں نے سیکھا. انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی، میں کھڑا ہو گیا. یہ فرمانا لگا، مولوی جی کمبل تے دے چلے، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. میں حضرت سردیوں کا دن تھا، لیکن بابے نے وہ کہتے ہیں نا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے. میں نے پورے وجود تے تری لیا یہ کہ یار اتنی بصیرت ہے، اتنی نگاہ اللہ کے ایک بندے کی. سیالکوٹ اور حضرت جی لاہور میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے بھی بابا جی کو پتہ ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. پھر ان کو اتنا بھی پتہ ہے کہ کمبل 800 کا ہے. پھر ان کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 جیب میں بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. یعنی ان کے غلاموں کی شان ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بس حضرت آپ تھوڑی سی ہمت کریں، وہاں بڑا کرم ہے. صرف آپ تھوڑی سی ہمت کریں. ہم دن بدن ہمت چھوڑتے جا رہے ہیں، دن بدن کمزوریاں آتی جا رہی ہیں. دن میں نہیں، یہ کمزوریاں ختم کریں اور درود پڑھنے کا ایسا انداز اختیار کریں ایک دفعہ غیروں کو بھی پتہ چل جائے یا دیوانوں نے درود پڑھا ہے. لائیں تبدیلی وہ تب بھی آئے گی حضرت جب یہ عقیدہ یہاں بھی ہوگا، یہ عقیدہ یہاں بھی ہوگا. وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں. اور سنیے جدن یقین آ گیا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، اب خود فرماتے ہیں کہ میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. تو اب فرماتے ہیں کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگی، یہ ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے حضرت. ہمیشہ نفس کا الٹ کیا حضرت. اب فرماتے جب نفس نے پانی کا تقاضا کیا تو اب فرماتے میں نے کہا ہے نہیں پانی کوئی. اور اب فرماتے میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گیا. لیکن اب فرماتے ہیں نوافل ختم کرتے کرتے نا میں نے ڈھال ہو گیا، مجھ پہ ذوق غالب آ گیا. اب فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا فرید اب تو پانی پینا ہی پڑے گا. اب فرماتے ہیں لیکن یہ والا دور تو نہیں نا کہ پانی کا ڈھیر لگا ہے. اب تو پانی بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا، کہیں کہیں جا کے پانی ملتا تھا. اب تو حضرت جس گھر میں ٹوٹی کھولو پانی پانی ہے حضرت. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ شکر ہم پھر بھی نہیں کر رہے. اب تو بڑا کرم ہے اللہ کا. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کہتے بڑا سفر کیا، آگے جا کے کچھ آبادی دکھائی دی. میں نے کہا اگر آبادی ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. کہتے میں آبادی میں داخل ہوا تو آگے جا کے کنواں نظر پڑا. اور فرماتے میں نے کہا اگر کنواں ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. لیکن آپ فرماتے جب میں قریب ہوا نا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ چرخی ہے، نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے. اب فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، یہ عقیدہ رکھ کے کہ جو مجھے کنویں تک لے کے آیا نا کہ بھی وہی نہ کوئی بندوبست کرے گا. اب فرماتے میں بیٹھ کے نا تو ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے ہیں اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. اب فرماتے ہیں جس طرح میں کنویں پہ آیا تھا نا اور میں نے آ کے کنویں میں دیکھا نا اور میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا. فرماتے اسی طرح جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا اور انہوں نے بھی آ کے کنویں میں دیکھا. اب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. فرید بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گئے. اب فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا.
فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا چل فرید تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، پانی اب ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے جا کے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ اب فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا تو میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ تو حضرت کو عام لوگ تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص الخاص لوگ تھے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہتے میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا رنگ ہے؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، فرید پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ کیا رنگ ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو پھر آگے سے جواب کیا آیا؟ فرید تم ہی تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا ہیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن، تو رسیدے ڈول دے آسرے تے آئے سن، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن۔ جدن فرید تم ہی ساڑھے آسرے تے آئیں گا سی تیرے لئے بھی پانی ہوتے پہ جائیں گے۔ بات تو یقین کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول پہ کتنا یقین۔ آج حضرت جس صرف سنیوں یقین کی کمی ہے، باقی سارا کچھ ہی ہے، یقین پیدا تو کرو یار، پکارو تو صحیح کمی۔ یہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ، میں حضرت جی بس اب اس تقریباً تیسرا ہفتہ ہے ہم گھر سے بے گھر رہے حضرت، تو ظاہر ہے پھر کام ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی، سارے تو نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا سلسلہ وہیں رک گئے، وہ میرے دوست ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لی، اور انہوں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کی ہے سیف الملوک میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پہ، کیونکہ حضرت میرا ایک اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے کلام کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا حضرت۔ کسی نے سنا تو چسکے کے لیے سنا، کسی نے پڑھا تو چسکے کے لیے پڑھا، لیکن کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا نہیں کہ میاں محمد بخش صاحب کہنے کی دے دیں گے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جس دن تم نے ایک شعر پکڑ لیا نا اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع کیا تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایک شعر میں کمال ہے حضرت۔ میں صرف ایک ہی شعر سنا کہ میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں کہ دیکھو حضرت جی کتنا گہرا شعر لکھا میاں صاحب نے، خود ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا ہے۔ حضرت جی چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے تو وقت پڑ جاتا ہے، یہ حضرت انسان کسی فیکٹری میں نہیں بنا دیتے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے پیٹ چ بنایا، پھر اس طرح بھی نہیں بنا حضرت کہ سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، کان کہیں سے آیا، زبان کہیں سے آئی، دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، نہیں، کیا ہوا؟ ماں کے پیٹ میں بنا دیا سر۔ اور پھر حضرت جی دیکھو کیسا بنایا، شکل ہی نہیں ملتی ہے، چلو کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن دیکھو حضرت جی بنانے والے نے کیسا بنایا کہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا۔ چلو کسی کو تو چھوڑو حضرت جی، اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا حضرت جی۔ میں ایک دن ایک ڈاکٹر کی دکان پہ چلا گیا، وہاں وہ آئینہ پڑا ہوا تھا، شیشہ میں جسے بڑا نظر آتا ہے، میں کتنی دیر اپنے انگوٹھے پہ رکھ کے دیکھتا رہا، میں مالکار کیسا تو خالق ہے، کیسا تو بنانے والا ہے، اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، حضرت جی لائنیں ہی نہیں ہیں انگوٹھے کے اوپر، کیسا تو نے بنایا ہے، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندہ ہے، رنگ ہی ہے نظر جی مالک، غور کرو دعوت ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ غور کرو، ہم غور نہیں کرتے حضرت۔ وہ چلو حضرت جی باقی چھوڑو، جو کھا رہے اس پہ ہی غور کر لو حضرت، دیکھو ہم قرب الہی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ دیکھو نا حضرت جی، اگر کسی نے کرنا ہو نا تو یہ بھی بہت کچھ ہے حضرت۔ یہ ایک کتاب ہے مجھے ہر کسی نے نا گفٹ کی تھی، پڑھنے والی کتاب نہیں ہے نا، آپ اس کو پڑھنا حضرت، جسٹس جاوید اقبال نے لکھی تھی اپنا گریباں چاک۔ وہ میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی مرشدوں کا، میں نے اس کے بعد اس کتاب کو کھولا بھی نہیں کبھی ہے، وہ پڑھی ہوئی ہے میری لائبریری، جسے میں نے کھولا نا بس یہی بات مجھے ملی، پھر اس کے بعد میں نے نہیں کھولا۔ اس میں اس کا مصنف جسٹس جاوید اقبال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا،
اس میں اس نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باہر گئے تو کہتا ہے میں نے پیچھے سے خط لکھا، جیسے ہم نے بھی تھا نا اگر کوئی باہر ہو تو ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں بھائی یہ بھیجنا یہ لے کے آنا. جسٹس جاوید اقبال نے لکھا کہ میں نے اپنے ابا جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ ابا جی میرے لیے نا باہروں آندیاں ریڈیو لے کے آئی. اس میں لکھتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریڈیو نہیں بھیجا بلکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے. اور اشعار کیا تھے؟ اشعار تھے تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور شعر بڑے ہیں لیکن سب سے جو سونا شعر ہے نا حضرت جی وہ اس کا سب سے سونا شعر ہے حضرت جی وہ کیا تھا؟ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ مجھے علامہ نے جو شعر لکھ کے بھیجے نا اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند شعر آیا وہ یہ تھا حضرت جی. وہ علامہ اقبال نے جسٹس جاوید اقبال کو نصیحت کی، کیا لکھا؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. مطلب کیا شعر کا؟ جاوید اقبال کدی اس گلاب دے پھول نو پوچھا تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے، تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے، تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ پوچھ سکتا تو نکلے ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں، تینوں لال رنگ کنے کیتا ہے؟ اے رنگ برش نہ لویا کہ فوارے نہ لویا. کدی موتی دے پھول نو پوچھا تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے، تینوں رنگ کنے دیتا ہے؟ اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت جی جدن ایتھوں پوچھو گے نا ایتھوں اس دن پھر تمہیں ضرور جواب آئے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. اے حضرت قدرت کے نہیں ہے قدرت کے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. دیکھو ہاں یہ ہے اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ اپنے اپنے کھانے پہ غور کرو ذرا، تمہیں قرب الہی ملے گا. بہرحال بات لمبی ہوتی جائے گی، میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے. غور کرو ذرا، آم کھایا کرو تو غور بھی کرے کرو. میں قبلہ دور ہے کسی کو کیا کہ مار کھانے، ہر بندہ تو مفکر ہے، بس ہم چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں تو وہ کیونکہ اس طرح کی محفلوں پہ تو رنگ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے 10واں ہو، کل شریف ہو، 40ویں کا ختم ہو، سالانہ ختم ہو تو پھر پھل بھی پڑا ہوتا ہے سامنے میں. تو پھر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دعوت کس طرح دیتے ہیں. مثلاً اب یہ کنوں کا موسم آنے لگا، مالٹے کا موسم، تو اب یہ دعوت لوگ کس طرح، میں کسی نے کنوں کھولا نا اگر میٹھا نکل آیا تو بعد دوسرے کو دعوت کس طرح، وہ کھا لے وہ مٹھائی. ٹھیک ہے جی. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، خربوزہ اگر کسی نے کاٹا نا میٹھا نکل آیا تو دعوت کس طرح ہوتی ہے، وہ کھا لے مٹھائی. تو میں بہ کے پیا سوچنا میں یار تینوں ہے پتہ ہے میٹھا ہے، تینوں ہے کیوں بھول گیا کہ میٹھا کیتا کیوں نہیں ہے. سبحان اللہ. حقیقت ہے نا، کیا خود میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. علماء بیٹھے ہیں ادھر. میٹھا ہونا ہم کی ذاتی صفت نہیں ہے. بے شک. میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. میٹھا ہونا کینوں کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر یہ ان کی اپنی ذاتی صفات ہوتی تو ہر کینوں میٹھا ہوتا، ہر آم میٹھا ہوتا، ہر خربوزہ میٹھا ہوتا. نہیں حضرت جی کوئی ہے جڑا کسی نے میٹھا کرن دیا کسی نے پھیکا کرن دیا ہے. لیکن کیا ہے کلو کلو ہم بہ کے چوف جانے ہیں، کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا اسی ہے. نہیں حضرت جی غور کیا کرو. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے امب ویکھ کے قربان ہوتے دل کرتا ہے. وہ اینو ایڈا سونا پیلا رنگ کنے کیتا ہے، چھوٹا تھا تو سبز تھا، بڑا ہو کے غور کرو حضرت. ہم تو غور نہیں نہ کرتے ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری شاعری غور و فکر ہے حضرت. وہ اس میں لکھا ہے یا میں نے دو باتیں سنانی ہیں پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے نا وہ جو میرا ایک ذہن تھا میں اس کے مطابق ختم کروں گا. دو باتیں ٹھیک ہے جی. اور دونوں باتیں میں نے آپ کو انسانوں کے حوالے سے نہیں سنانی.
کہ دیکھو اللہ بھی کتنے کریم ہے اور اللہ کے محبوب بھی کتنے کریم ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو الخیر پہ میں ختم کروں. اب دو باتیں سنانی ہیں, دونوں میں نے انسانوں کی نہیں سنانی ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. دونوں میں آپ کو جانوروں کی, ایک پرندے کی سناؤں گا, ایک جانور کی سناؤں گا, کہ ان کی بھی اتنی سنتے ہیں تو تمہاری نہیں سنیں گے. یہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کھڑی شریف جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے نا, جس درخت کے نیچے, اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی تھا, اس پہ ایک فاختہ نے نا انڈے دے رکھے تھے, کگی جس کو پنجابی میں بولتے ہیں. اب حضرت جی ہم بھی بھول جاتے ہیں, باقی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. میاں صاحب بھی یاد الہی میں مشغول ہیں, وہ بھی یاد الہی میں مشغول ہے. ہوا کیا, ایک شکاری اس جانب باہر نکلا اور اس کی نظر فاختہ پہ پڑی. اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو ہو گیا. یہ اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے, ٹوٹل 12 شعر ہیں اس پہ, میں بس آخری سناؤں گا کیونکہ اشعار سارے مکمل سناؤں گا, وقت ذرا بڑھ جائے گا تھوڑا, اس لیے میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس نے نا تیر بھی تھا, کمان بھی تھا, اپنے ترکس سے اس نے وہ تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, اس نے کوگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا, اس کے اندر خطرے کی جو حس تھی نا اللہ کی طرف سے وہ بیدار ہوئی. اس نے آنکھیں کھولی, تیر چھوٹنے والا, اس نے پرواز لی اور درخت سے باہر. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا کہ اوپر ایک عقاب بھی چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس نے بھی فاختہ پہ لگائی ہے کہ جس کو یہ دانہ لینے کے لیے باہر نکلے گی نا تو میں اس کو چپٹ لوں گا, کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے واپس آ گئی اور آ کے نا درخت میں بیٹھی آ کے. اور کیا کیا جو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد عرض کرتی ہے, رب کریم تینوں ویکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے, اور سنیا جو چاہے کر سکنا ہے. پھر آگے سے آواز آتی ہے, کوئی یہ کی چاہنی ہے. پھر کوئی عرض کرتی ہے, یا اللہ دو موتاں جو پھنسی ہیں, نہ اڈاں تے ماری جاواں, اڈاں تا ماری جاواں, عرضی ہے وہ بچا سکنا ہے. یہ میاں صاحب کے شعر ہیں سارے. پھر جواب آتا ہے, وہ کوئی یہ دو کی نے, سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے, اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکم سب اس کے لیے, باقی بتانے حاضری ہے. وہ کھڑی ہو گئی, وہ شکاری بڑا حیران ہوا کہ بھائی اڑی پھر واپس آ گئی. اس کے دل میں یہ خیال باطل آیا, نہیں اس کو اس کی موت کھینچ لائی ہے. وہ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا, بس اٹھانا ہی تھا نا. اٹھا کے اس نے پھر رسی کو کھینچا, اس کا نشانہ لیا اور اس کے نشانے پہ اس نے تیر کو چھوڑ دیا. اب اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو وہاں بھی جو گولی ہے وہ کچھ لمحے گن کی نالی میں ضرور گزارے گی, حالانکہ انہیں بالکل شارٹ سے لمحات ہے. اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا وہ بھی تھوڑی دیر کمان میں گزار کے پھر ہی کمان سے نکلے گا. وہ لمحات جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے. حضرت ہوا کیا, میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ, حکم الہی سے آ کے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا. یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے نا, یہاں تو اگر چونٹی بھی کاٹے تو وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ تو پھر سانپ تھا, جب اس نے ڈسا نا پاؤں پہ تو وہ وجود میں جنبش ہوئی, جھٹکا لگا, اور جھٹکا لگنے سے وہ ہاتھ جو اس طرح کوگی کے نشانے پر تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا, اور تیر یہاں نکلنے کے بجائے اوپر کو نکلا, اور اوپر جا کے نا سیدھا عقاب کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا, وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گئے, اور دونوں گڑم کر کے زمین پہ گرے. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے تھے. یہ 11 شعر مکمل ہوئے. اب آخری شعر میاں صاحب نے پھر سارا کچھ دیکھ کے کیا لکھا. لکھتے ہیں, کگی رہی اتھاں کھلوتی. یہ ہماری پنجابی ہے اتھاں, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے. تو اوتھے ذرا ٹریول کرتا کرتا کشمیر تک گیا تھے, اتھاں ہو گیا. مثلا ہماری پنجابی میں اگر آپ کا کوئی مہمان آئے نا, وہ آپ کو فون کرے, آپ اسے پوچھے بھی کدھر ہیں, وہ آپ کو کہے جی میں شداد پور ہوں, تو آپ اسے کہیں گے بھائی اوتھے ہی رہی میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہماری پنجابی میں اوتھے ہے. تھوڑا اوتھے اگے جاندہ جاندہ اتھاں ہو گیا. آپ فرماتے کگی رہی اتھاں کھلوتی, جس کو دو مارنے آئے ہیں, شکاری عقاب, چھوٹی سی کگی. کگی رہی اتھاں کھلوتی, وہ وہاں ہی کھڑی ہے, مارنے والے مر گئے, موت پہ موت آ گئی. کگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نہ روئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. پکارو تو صحیح ہے. اچھا یہ تو اللہ کی ذات تھی. اب آؤ ذرا حضور کا کرم بھی سن لو. یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد شاہ صاحب,
रहमत उल्लाह ताला अलैह। ये पिछले साल हज़रत का विसाल हो गया। बड़े आशिक रसूल, फनाफिर रसूल थे वो, बहुत बाकमाल शख्सियत थी हज़रत। हज़रत की बड़ी तसानीफ़ हैं, जलवा जाना हज़रत ने लिखी, और बड़ी किताबें हैं। तो हज़रत की एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है मदीनतुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि हज़रत ने बड़ा वक़्त मदीना तैयबा में गुजारा, तो फिर उन्होंने जो वहाँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात का अपनी आँखों से मुशाहदा किया ना, और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ मुबारक के जो दरिया बहते देखे, हज़रत ने बड़े वाक़यात लिखे हैं। उन्होंने बस मैं एक ही सुनाऊँगा आपको। उसमें हज़रत ने लिखा, कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो कहते हुआ क्या, बल खाती लहराती एक बिल्ली अंदर आ गई है। वो तो बिल्ली थी, हमारे बड़ों ने तो मदीना पाक के कांटों से भी बड़ी मोहब्बत की है। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। वो तो फिर मिली थी, कहते हमने मोहब्बत की, प्यार किया। उसके बाद उस वक्त तो समझ नहीं कुछ आई। कहते जो हम रोटी खा रहे थे ना, कहते हमने उस बिल्ली को वो रोटी पेश की, उसकी भी मोहब्बत की, उसने वो रोटी कबूल कर ली। कहते अगले दिन फिर आ गई, दूसरे दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई। कहते मोहब्बत इतनी बड़ी कि वो जो सियासी शख्सियत आई हुई थी ना पाकिस्तान से हज करने, उन्होंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि जाते हुए इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है हज़रत साहब। ठीक है जी। सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, एक बड़ा ज़बरदस्त आलीशान सा पिंजरा बनवाया उसके लिए। तो उसमें लिखा है कि बिला ने कि जिस दिन सवेरे पाकिस्तान रवानगी थी, दर्दी मारी अख न खोला कि फिर भी छड़ ना जाऊं। कहते करम हुआ क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसका मफहूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजी तू जिस तरह आया था ना, अल्लाह तुझे खैरियत से ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाए। बिल्ली है हमारी बिल्ली ना लेके जाना। उसमें शाह साहब ने लिखा है कि हाजी ख्वाब ही में ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ। 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज़ करती रहती है, हुजूर मदद करो मदीना छड़ाउन लगा दे। हज़रत जी बिल्लियाँ रोई तो वो इतना नवाजते हैं, तुम रोगे तो नहीं नवाजेंगे, ये तो खराबी होगी। हमने रोना छोड़ दिया। किसी नात खां की किसी फिक्रे पे जोश आया नहीं, तन्हाई च रोया करो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अपने दुख सुनाया करो। हमें लोग इतने इतने बड़े पर्चे भेजते, असी मुँह ना मत्था जिन पढ़ लता, ऐ भी बंदा झूठ पे बोले, हमारी क्या औकात है। वहाँ क्यों नहीं रुके भेजते, वहाँ भेजा करो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सुनियो यकीन पैदा करो। हाँ यार, मेरे मुर्शद फरमाने हैं, तू रोज़ एक चिट्ठी भेज, किसी तरह जवाब आएगा। कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार, किसी तरह जवाब आएगा। असी भेज नहीं कोई, सूद वाले पासे असी लग गए, मिलावट असी करने लग गए, धोखा देना असी शुरू कर। हुजूर को क्यों नहीं अर्ज करते हैं? वो चले कभी झोली फैलाओ तो सही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह। फिर देखना अगर तुम भी सारे सांगड़ में ये नारा लगाते ना, फिर तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। वो क्या तुमने एक एक बंदे को खड़ा करके कहना है और मैंने झोली फैलाई तो देख क्या हुआ। सांगड़ वाले ने पूछना 10 की होया, तो तुम्हारा जवाब यही होना है, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने है, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए है। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही यार फिरते। पाकिस्तान वाले सिर्फ तकेता खान दे दिया कि हमने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दर छोड़ दिया, ना छो हराम से हाथ खींच लो जो नहीं है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से। और मैं कहता हूँ क्या मांग लोगे, क्या मांग लोगे हज़रत जी? वो क्या है जो नहीं वो दे सकते? तुम मांगे तो सही नहीं है। ये देखो ना हज़रत जी, ये क्या है, इस झोली की क्या हैसियत है? उनकी अता और ये झोली है को बात समझ आती है हज़रत। और ये सूफिया का हमेशा तरीक़ रहा है, वो किसी भी बात को समझाने के लिए ना मजाज को इख्तियार करते हैं।
بس وہ تو باتیں میں گفتگو ختم کروں گا جو میرا ذہن تھا. وہ آپ نے لکھا ہے مولانا روم مجاز کو لے کے آئے ہیں آپ فرماتے کو بندہ نہ بیمار ہو گیا, وہ حکیم کے پاس گیا, اس نے نبض دیکھی, مرض کی تشخیص کی, اس نے کہا بھی سارا کچھ ہی ہے, سب اجزائیں ہیں, بس شہد نہیں ہے, اور سیزن بھی نہیں ہے, جا کہیں سے ڈھونڈ کے لا, یہ شیشی مجھ سے لے لے, اگر کہیں سے شہد ملا تو میں تجھے دوائی بنا دیتا ہوں. اور وہ بندہ نا وہ حکیم سے شیشی لے کے نا وہ سارے سانگڑ میں شہر مانگنے نکلا, کسی نے بھی نہیں دیا. دیا کرو یہ کرو یہ تو کدی نہ کری, ضرور دیا کرو. وہ کسی سے بھی نہیں ملا. آخر میں نا اس کے دل میں خیال ہے چل بھئی اب بادشاہ سے بھی مانگتے ہیں, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بادشاہ کے دربار میں شاید نہ ہو کوئی, یہ مجاز صوفیہ لائے. اس نے جا کے نا, اور وہ دور تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تھا, اس نے جا کے بادشاہ کے دروازے پہ دستک دی. ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے دروازہ کھولا, وہ ڈبیا دکھا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت سے جا کر میری طرف سے کہو آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے ہے, اگر یہ تھوڑا سا شہد مل جائے تو میری جان بچ جائے گی. آگے سے ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی بات یہ ہے میں بھی غلام پوچھتا ہوں جو بادشاہ سلامت حکم فرماتے ہیں میں آ کے تجھے بتا دیتا ہوں. وہ لکھا ہے کہ ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈبیا لے کے حضرت محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ یہ چھوٹی سی ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے, اب جو آپ کا حکم ہو. تو لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے وہ ڈبیا پکڑ لی اور ایاز سے کہا اور غلاموں سے جا کر کہو کہ 3 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے ہیں. ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے عرض کی حضور وہ چھوٹی جی ڈبی منگنا ہے, چھوٹی جی ڈبی ہے, وہ چھوٹی جی ڈبی منگنا ہے, تسی 3 ٹین شہد دے دیں. تو آگے سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا, اے ایاز وہ فقیر ہے, وہ فقیر ہے, انہیں اپنی اوقات دے مطابق منگنا ہے, اسی بادشاہ اسی اپنی حیثیت دے مطابق دینا ہے. مانگ تو صحیح ہے. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا ہے. مانگو تو صحیح ہے, کبھی مانگ کے تو دیکھیں. اب دیکھ پھر جو مانگتے ہیں پھر وہ عطا کیا کرتے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں سویا تھا تو خواب میں آ کر مجھے خواب سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. کہتے ہیں آنکھ کھلی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے ہیں میں خواب ہی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما, بوسا لیا. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے, یہ لے پھر روٹی کھا. کہتے خواب میں نا مجھے نبی علیہ السلام نے روٹی عنایت فرمائی. کہتے روٹیاں پہلے بھی بڑی کھائیں بعد میں بھی بڑی کھائیں لیکن اس جیسی نہیں کبھی کھائی ہے. کہتے مجھے یاد ہے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا روٹی کھانی شروع کی, اور کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی تھی. ظاہر ہے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے کھا رہے تھے بڑی نفاست کے ساتھ. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی, جیسے وہ شادی میں پتہ نہیں ادھر ہے کہ نہیں وہ نان کو درمیان میں سے کٹ لگا دیتے ہیں, آدھا ادھر کو آدھا ادھر کو. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی کھائی تھی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. تو کہتے کیا ہوا, آنکھ کھل گئی. آدھی کھائی تھی آدھی ہاتھ میں تھی تو آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پر جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. جب آنکھ کھلی تو آدھی پھر ہاتھ ہی میں تھی. ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد ہے. اچھا اور کہتے دوسرا کرم پھر یہ ہوا کہ جو آدھی انہوں نے اپنے پاس بٹھا کے کھلائی تھی نا اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. ہاں منگو لو لگا ہوا ہے, جھوٹ نہ بولو, نماز نہ چھوڑو, تو کھانا نہ ہو, جڑا نہیں ہے منگو. سنیو تمہیں تو اللہ نے داری بڑے عطا کی ہیں کہ تم بھی جا کے مانگ لو. بڑوں نے اپنے لیے آپ خود ہی بڑے دار بند کر دی, تمہیں تو اللہ نے داری بڑے عطا کی, ہم غلط راستے پہ کیوں چل رہے ہیں. مانگو مانگو. اور میں اسی پہ بس بات کو ختم کروں گا. ہمارے ایک بزرگوں نے مجھے یہ سبق دیا تھا
وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر تو دکھی ہے، تو پریشان ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ نسخہ استعمال کر. وہ کیا؟ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، سبحان اللہ. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، او کھلے آئی دربار محمد عربیدہ. سبحان اللہ. دس تینوں جڑیاں تکلیف آئے ہیں، دس تینوں جڑے معاملے ہیں، سنا حضور نبی علیہ السلام. اٹھ سرگی، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ. سرگی اٹھیا کرو، سرگی اٹھیا کرو. اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اور اللہ عقیدے کی حفاظت فرمائے، اللہ بد عقیدگی سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تاجدار حرم شہنشاہ، تاجدار حرم شہنشاہ کی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں کاش دیباں میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر